صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں۔ آئیے قصیدہ بردہ شریف کی برکات حاصل کرنے سے قبل درود و سلام کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ شیخ شریعت و طریقت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، قرۃ عینی و سکینۃ قلبی، حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی اپنے رسالے کالے بچھو کے صفحہ 1 پر نقل فرماتے ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عربی کلام میں جو منظوم یعنی نظمیہ کلام ہے، اس میں قصیدہ بردہ شریف کی شہرت بہت زیادہ ہے، یہ شہرہ آفاق ہے، اور کلام عرب کو پڑھنے والا شاید ہی کوئی قاری ایسا ہو جس کو قصیدہ بردہ شریف سے واقفیت نہ ہو۔ قصیدہ بردہ شریف کے بعض نسخوں میں 161 اور بعض نسخوں میں 165 اشعار مذکور ہیں۔ اس کی کل 15 فصلیں ہیں، اور ان میں سے پہلی فصل ذکر محبوب اور مذاکرہ صبا کے بیان میں ہے۔ اس فصل کے 12 اشعار ہیں، اور ان اشعار میں صاحب قصیدہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک شاعرانہ اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے ہوا کے ساتھ بھی مخاطب ہو کر اپنی محبت کا اظہار اس کے ساتھ بھی کیا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کی پہلی فصل کے 12 اشعار میں سے چھٹا، 7واں اور 8واں شعر، اس میں
صاحب قصیدہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کی کچھ علامات کا ذکر کیا ہے. تو آج کے اس سلسلے میں اسی ضمن میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی کچھ علامات کا ذکر کیا جائے گا. فصل اول کے چھٹے شعر میں شاعر یوں ذکر فرماتے ہیں فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ. اس چھٹے شعر کا پہلا لفظ ہے فَكَيْفَ. تو لفظ کیفا یہ کلام عرب میں استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہے کس طرح، کیسے. تنکر یہ انکار مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے تو انکار کرتا ہے. اور حبن یہ تنکر کا مفعول بھی ہے. اور بعد ما شاہدت اس سارے مصرے کا مطلب یہ بنے گا کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا انکار کیسے کرو گے جبکہ بہی علیہ کا عدول الدمع والسقم. بہی میں جو ضمیر ہے یہ حبن کی طرف راجع ہے، یعنی اس محبت پر علیہ کا تیرے لیے موجود ہیں عدول گواہ. تو یہاں عدول یہ عادل کی جمع ہے اور عادل کا مطلب ہوتا ہے معتبر گواہ. دم ان عربی میں آنسو کو کہتے ہیں جبکہ سقم بیماری کو کہتے ہیں. در حقیقت لفظ سقم مرض قلب کو کہا جاتا ہے. لفظ سقم در حقیقت مرض قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قلبی بیماری کو سقم کہتے ہیں. تو اس پورے شعر کا مطلب یہ ہے کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو جبکہ تمہاری اس محبت پر تمہاری اشک باری اور قلب کی بیماری، یعنی قلب کا ہر وقت محبت میں گھائل رہنا، یہ معتبر گواہ ہے. اور ان دونوں کی گواہی کی موجودگی میں اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علامہ خرپوتی قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قصیدہ مبارکہ میں 6 اشعار ایسے ہیں کہ جن کو سماعت فرما کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسندیدگی کا اظہار فرمانے کے ساتھ ساتھ ان پر تمایل فرمایا. تو تمایل کا مطلب ہوتا ہے جھومنا، یعنی ان 6 اشعار کو سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں پسندیدگی کا اظہار فرمایا وہاں پر تمایل بھی فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوم کر یہ اشعار سماعت فرمائے. تو ان 6 اشعار میں سے ایک شعر یہ فصل اول کا چھٹا شعر ہے. فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس مضمون کو صاحب قصیدہ نے اپنے چھٹے شعر میں ذکر کیا ہے، تقریباً یہی مضمون قصیدہ بردہ شریف کے فصل اول کے 7ویں شعر میں بھی ذکر کیا گیا ہے. وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ أَبْرَةٍ وَبَنًا مِثْلَ الْبَهَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ. الوجد یہ اثبتا کا فاعل ہے اور وجد سے مراد یہاں حزن قلبی اور کیفیت عشق ہے. تو کیفیت عشق میں بے خود ہو کر وجد کرنا، تو یہ وجد کرنا یعنی اس قلبی کیفیت کی بنا پہ
جو صاحب قصیدہ کو حاصل ہے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہاں پر لفظ خطائی اصل میں خطائن تھا، تثنیہ تھا، اور اس کا نون عبراتن کی طرف اضافت کی وجہ سے گر گیا، اور یہاں اس سے مراد حزن قلبی کے آنسوؤں سے کھینچے ہوئے دو خط. لفظ عبراتن اس کا مطلب ہوتا ہے مائے جاری، آنکھ سے جاری ہونے والے آنسو عربی میں عبراتن کہلاتے ہیں. اور لفظ بنن اس سے مراد لاغری اور کمزوری ہے. اور البہار یہ بر وزن نہار اس زرد گلاب کو کہتے ہیں جو ربیع الاول میں کھلتا ہے. اور یہاں مراد چہرہ زرد پر خط زرد ہے. خدئی یہ بھی تثنیہ ہے، خدین، اور اس کا بھی نون اضافت کے سبب ساکت ہو گیا. اور خد عربی میں رخسار کو کہتے ہیں، جبکہ لفظ انم یہ عین اور نون کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. ایک سرخ درخت کا نام ہے جو نرم شاخوں والا ہوتا ہے. اور بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد مہندی کا درخت ہے. تو اس 7ویں شعر میں صاحب قصیدہ نے جو مضمون ذکر کیا ہے، نظم کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غم عشق نے تیرے رخساروں پر گریا و بکا اور لاغری کے دو نشان ایسے قائم کر دیے ہیں کہ گلے بہار کی طرح زرد اور شاخ انم کی طرح سرخ ہے، اور اب محبت سے انکار کرنا بے سود ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس 6 اور 7ویں شعر میں جس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ تمہاری طرف جو محبت رسول کی نسبت کی جاتی ہے تم اس نسبت کا کیسے انکار کرو گے، جبکہ اس محبت رسول پر تمہارے اوپر گواہ قائم ہے. تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اور قلبی طور پر ہر وقت مغموم اور محزون رہنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رو رو کر بہنے والے آنسوؤں کے سبب رخساروں پر زرد نشانات کا پڑ جانا، یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کون عاشق رسول نہیں کرتا ہوگا؟ یقیناً ہر عاشق رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے. تو اس دعوے پر دلائل کی بھی حاجت ہے. ایک شخص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے پاس اس بات کی دلیل کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے؟ تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت کا دعویٰ کرنا کچھ اور ہے اور اس دعوے پر دلائل کا ہونا یہ کچھ اور ہے. تو دعوے میں صادق وہی ہے کہ جو محبت کی علامات کا حامل ہو. چنانچہ حضرت سیدنا قاضی ایاد مالکی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی جلد ثانی کے صفحہ 22 پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی کچھ علامات کا تذکرہ کرتے ہیں. چنانچہ آپ لکھتے ہیں اعلم ان من احب شیئا آثرہ وآثر موافقتہ، کہ اے سننے والے اس بات کو اچھی طرح سے پلے سے باندھ لو کہ جو شخص کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے تو اپنی اس محبوب چیز کو
ہر شے پر ترجیح دیتا ہے اور اس کی موافقت کرنے کو بھی دوسروں کی موافقت کرنے پر ترجیح دیتا ہے. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فِي حُبِّ وَكَانَ مُدَّعِيًّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی یہ محب اپنے محبوب کو دوسری اشیاء پر ترجیح بھی نہ دے اور اپنی محبوب شے کی موافقت کو دوسروں کی موافقت پر ترجیح نہ دے تو یہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے. وَكَانَ مُدَّعِيًّا، اگرچہ محبت کا دعویٰ کرتا پھرے. فالصادق فی حب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تظہر علامت ذلک علیہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت میں صادق وہ ہے کہ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کا رنگ غالب ہو اور اس میں وہ علامات پائی جاتی ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں وَأَوَّلُهَا الْاِقْتِدَاءُ بِهِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی جائے. وَإِسْتِعْمَالُ سُنَّتِي، اور دوسری علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ اپنے اقوال میں اور افعال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کی اتباع کی جائے اور آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کا امتثال کیا جائے، یعنی ان اوامر احکامات کی فرما برداری کی جائے، اور جن کاموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو ان سے اجتناب کیا جائے. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے جو علامات محبت اسی ضمن میں مزید ذکر کی ہے ان میں سے آپ یہ فرماتے ہیں وَمِنْ عَلَامَاتِ مَحَبَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَثْرَةُ ذِكْرِهِ فَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرًا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے. اس لیے کہ فمن احب شیئا اکثر ذکرا، جو جس چیز سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے. ذکر ان کا کیجیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا اپنی عادت کیجیے. تو محبت کی یہ ایک واضح علامت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب اس پر غور کریں کہ جو محبت کی یہ علامت ذکر کی گئی ہے، کیا ہمارے اندر یہ وصف موجود ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر یہ وصف موجود نہیں ہے تو ہمیں اس وصف کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ بہت جامع لفظ ہے اور اپنے اندر بہت سارے مفاہیم و مطالب رکھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنا یہ بھی آپ کا ذکر ہے، آپ پر درود پاک پڑھنا یہ بھی آپ کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع کرتے ہوئے اس دین کا پیغام آگے پہنچانا، نیکی کی دعوت دینا، یہ بھی من وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر خیر ہے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتا ہے در حقیقت وہ ذکر الہی میں مستغرق ہے کہ حدیث قدسی میں ہے جعلتک ذکری فمن ذکرک ذکرنی. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی یاد بنایا تو جس نے آپ کو یاد کیا اس نے ہمیں یاد کیا. تو جس نے ذکر مصطفیٰ کیا حقیقت میں وہ ذکر الہی میں مستغرق ہے، ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہے. تو کاش کہ ہمیں کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت مل جائے. تیسری علامت محبت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کرتے ہوئے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا كَثْرَةُ شَوْقِهِ إِلَى لِقَائِهِ فَكُلُّ حَبِيبٍ يُحِبُّ لِقَاءَ حَبِيبِ کہ محب کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا بہت زیادہ شوق رکھے، اس لیے کہ ہر حبیب، ہر محب اپنے محبوب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے کب ملاقات کروں گا۔ اور عربی کا مقولہ ہے لقاء الخلیل شفاء العلیل، کہ خلیل سے ملنا، اپنے محبوب سے ملاقات کرنا، یہ علیل یعنی بیمار کے لیے شفا ہے۔ تو کاش کہ ہمیں بھی یہ جذبہ شوق میسر آ جائے، ورنہ کون مسلمان ایسا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شوق نہ رکھتا ہو۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، بہت جذبہ تھا۔ چنانچہ حضرت سیداتنا عبدہ بنت خالد بن معدان اپنے والد محترم حضرت سیدنا خالد بن معدان، یہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں ذکر کرتی ہیں ما کان خالد یأوی الی فراش الا وهو يذكر من شوقه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى اصحابه من المهاجرين والانصار يسميهم ويقول هم اصلي وفصلي اليهم يحن قلبي طال شوقي اليهم فعجل رب قبضي اليك حتى يغلبه النوم، کہ حضرت سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے تو یہ بستر پر لیٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرط محبت میں ذکر کرتے، صحابہ کرام کا ذکر کرتے، مہاجرین و انصار میں سے کئی ایک کا نام لے لے کر ان کا تذکرہ کرتے، اور اسی طرح ملاقات کے شوق میں، تذکرہ شوق میں یہ ذکر کرتے کرتے سو جاتے۔ تو مسلسل بستر پر لیٹ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور کے صحابہ کا ذکر کرتے رہتے، یہاں تک کہ ان پر نیند کا غلبہ ہو جاتا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرنا اور حضور سے ملاقات کا شوق رکھنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے علامتیں۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رویہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ لانت احب الی من اہلی ومالی۔ روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے میرے اہل اور میرے مال سے بھی زیادہ مجھے پیارے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى أَجِيءَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ۔ آقا، جب آپ کی یاد تڑپاتی ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں جام دیدار پینے کے لیے اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور جیسے ہی جلوہ پر نور پر نظریں پڑتی ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا یاد آتا ہے۔ فَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، اور یہ بھی یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہونے کے بعد اعلیٰ ترین منصب اور مقام پر فائز ہوں گے۔ وَإِن دَخَلْتُهَا لَا أَرَاكَ، اور میں جنت میں داخل ہوا تو آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا؟
کہ آپ اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوں گے اور وہاں تک میری رسائی کیسے ہوگی؟ تو گویا یہ فرط جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، حضور سے ملاقات کے شوق کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنت میں داخلے کے بعد اگر آپ کا جلوہ زیبا نظر نہ آیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب انہوں نے اپنے یہ جذبات پیش کیے کہ گویا وہ حضور سے محبت کے بنا پہ آپ سے ملاقات کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، تو دنیا میں تو یہ میسر تھا کہ جب دیدے سرور شاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت ہوتی تو یہ فوراً حاضر ہو کر جامع دیدار سے اپنی پیاس بجھا لیتے، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کی مدنی سوچ دیکھیے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تمنا رکھتے اور ان کو یہ سوچ پریشان کیے ہوئے کہ اگر جنت میں داخل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا تو میرا کیا بنے گا؟ تو اسی جذبے کو جب بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کا نزول ہوا، جس میں یہ فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اپنے نبیوں میں سے، صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے یہ علامت ہم نے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا، کثرت ملاقات کا شوق رکھنا یہ محبت کی علامت ہے۔ اور قبیلہ اشعر کے کچھ لوگ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ المنورہ میں حاضر ہوئے تو وہ اس طرح کلام پڑھ رہے تھے غدن نلقى الاحبہ محمدا وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عنقریب ہم اپنے محبوبوں سے ملاقات کریں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے۔ تو کاش کہ ہمیں کثرت ملاقات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق میسر آ جائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عہدے داروں سے، منصب داروں سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، حالانکہ ان منصب داروں اور عہدے داروں کی بارگاہ رسالت میں کیا اہمیت؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو عہدے داروں اور منصب داروں سے ملاقات فائدہ نہیں دے سکے گی۔ کاش کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شوق میسر آ جائے۔ چوتھی علامت کو ذکر کرتے ہوئے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن علاماتہ مع کثرۃ ذکرہ تعظیمہ لہ وتوقیرہ عند ذکرہ واظہار الخشوع والانکسار مع سماع اسمہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا، اور اس ذکر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا، اور آپ کے لیے خشوع اور انکساری اور عاجزی کا اظہار کرنا، کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنا جائے تو فرط عقیدت سے نگاہیں جھک جائیں، دل میں عاجزی پیدا ہو جائے اور دل پر
رقت طاری ہو جائے. تو یہ عاشقین کی علامت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں تو فرط عقیدت سے ان کی نگاہیں جھک جائیں, جسم پر ہیبت طاری ہو جائے. جیسا کہ حضرت سیدنا اسحاق تجیبی فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعدہ لا یذکرونہ الا خشعوا واقشعرت جلودہم وبکوا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کا ذکر مبارک کرتے تو ان پر خشوع طاری ہو جاتا اور ان کی ظاہری جلدیں پھڑپھڑانا شروع کر دیتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے روتے. وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَحَبَّةً لَهُ وَشَوْقًا إِلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ تَحَيُّبًا وَتَوْقِيرًا. اور تابعین میں سے بہت سارے تابعین ایسے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے سبب جب آپ کا ذکر خیر کرتے تو آپ کی ہیبت اور توقیر کے سبب رونا شروع کر دیتے, ان کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے. ومنها محبتہ لمن احب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے محبت کریں اس سے اس محب کو بھی محبت ہو. ومن ہوا بسببہ من آل بیتہ وصحابتہ من المہاجرین والانصار, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضور کے اہل بیت میں سے, حضور کے صحابہ میں سے, چاہے ان کا تعلق مہاجرین سے ہو یا انصار سے, ان سب سے محبت کرنا یہ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے. وعداوۃ من عاداہم, اور جو حضور کے محبوبوں سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے اہم علامت ہے. وبغض من ابغضہم وسبہم, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے عداوت رکھے, ان سے بغض رکھے اور ان کو برا بھلا کہے تو اس کے ساتھ نفرت رکھنا یہ بھی محبت مصطفیٰ کی علامات میں سے ہے. فمن احب شیئا احب من یحب, اس لیے کہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس چیز کو بھی اپنا محبوب سمجھتا ہے جس سے اس کا محبوب محبت کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے, اللہم احبہما فاحبہما, کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. اور ایک روایت میں یوں فرمایا گیا احبا من احبہما, کہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اے مولا کریم تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ امت کو سمجھاتے ہوئے یوں ذکر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا بعدی, میرے بعد ان کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنا لینا. فمن احبہم فبحبی احبہم, تو جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, تو جس نے ان سے نفرت رکھی اس نے گویا مجھ سے نفرت رکھی. ومن آذاہم فقد آذانی, تو جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ, تو جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا اللہ تبارک و تعالی کو اذیت دی. ومن آذى اللہ یوشک ان یأخذ, تو جس نے اللہ تبارک و تعالی کو اذیت دی
قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان یحب القرآن الذی اتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو وہ قرآن سے بھی محبت کرے، کیونکہ قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ وہدا بہ واہتدی، اور اسی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہدایت میسر آئی۔ وتخلق بہ حتی قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان خلقہ القرآن، تو جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن پاک کو اپنے لیے معیار بنا لے، تو جو کچھ کرنا ہو قرآن سے پوچھے کہ میں کیا کروں، اور قرآن پاک نے جن احکامات کو ذکر کیا ہے ان احکامات پر عمل کرے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہے، اس لیے کہ وتخلق بہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ قرآن ہے۔ وحبہ للقرآن تلاوتہ والعمل بہ وتفاہمہ، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ قرآن پاک سے محبت کرے، یعنی اس کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے اور اس کو سمجھے۔ وَيُحِبُّ سُنَّتَهُ وَيَقِفُ عِنْدَ حُدُودِهَا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرے اور قرآن پاک نے جو حدود قائم کی ہیں ان حدود کا پابند رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بالغانہ محبت عطا کرے، تو قرآن سے محبت کرنا یہ محبت رسول کی نشانی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامت حب اللہ حب القرآن، کہ اللہ عز و جل سے محبت کرنا قرآن سے محبت کرنا ہے۔ وعلامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن سے محبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ وعلامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب السنہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ حضور کی سنتوں سے محبت کرنا ہے۔ تو کاش ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے والہانہ محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا کرے کہ جس کی برکت سے سنتوں پر عمل کرنا، سنتوں کا پیغام پہنچانا الحمدللہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بے لوث اور مخلصانہ محبت و عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔